کتاب کا عنوان خود سازی یعنی تزکیہ اور تہذیب نفس، تالیف آیت اللہ ابراہیم امینی، ترجمہ حجت الاسلام اختر عباس۔ تقدیم: اس ناچیز تحریر کو جہاد اور شہادت کے راہ پیماؤں اور عرفاء کے جنہوں نے 100 سالہ راستے کو ایک شب میں طے کیا ہے اور محبوب کے عشق میں ایک لحظہ جلے ہیں اور بلند مقام تک صعود کیا ہے کی خدمت میں اس امید پر تقدیم کرتا ہوں کہ وہ ایک نگاہ لطف ہماری طرف بھی مبذول کریں۔ مؤلف: اس کتاب کا ترجمہ اس امید میں کر رہا ہوں کہ یہ میرے لیے صدقہ جاریہ قرار پائے۔ پڑھنے والے اس پر عمل کر کے اس حقیر کے لیے دعائے مغفرت کریں اور دعا کریں میرا انجام محبت آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرار پائے اور خداوند عالم مجھے مرنے کے بعد اپنی جوار رحمت میں قرار دے، آمین۔ مترجم: کتاب خود سازی یعنی تزکیہ اور تہذیب نفس کا اردو ترجمہ آڈیو شکل میں پیش خدمت ہے۔ درخواست ہے کہ آپ ہماری اور جن لوگوں نے اس کام میں مدد اور حوصلہ افزائی کی ہے کی صحت و سلامتی اور دنیاوی اور اخروی سرخروئی اور مرحومین کی مغفرت کے لیے دعا فرمائیں۔ دعا اور امید ہے کہ اللہ ہمیں اس کتاب سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کی خدمت میں islamicesoursescom کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ یہ کتاب خصوصی طور پر islamicesoursescom کے لیے ریکارڈ کروائی گئی ہے۔ ذاتی استعمال یا تبلیغاتی CDs کی مفت تقسیم کے لیے کسی قسم کی اجازت درکار نہیں ہے، تاہم فروخت یا کسی ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنے سے پہلے islamicsource.com کی اجازت کی ضرورت ہے۔ islamicsources.com پر اردو اور انگریزی زبان میں مختلف موضوعات پر کتابیں دستیاب ہیں۔ اگر آپ ان میں سے کوئی بھی کتاب اپنے مرحوم کے نام سے اسپانسر کرنا چاہیں تو www.islamicsources.com سے رابطہ فرمائیں اور اس کاوش میں شریک ہو کر اپنے اور اپنے مرحومین کے لیے صدقہ جاریہ قائم فرمائیں۔ والسلام، کارکنان ادارہ islamicsources.com۔ مقدمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب العالمین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذی باعث رحمت العالمین لیزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، والسلام علی اطرت و اہل بیت الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خدایا ہمیں انسانیت کے سیدھے راستے اور کمال مدارج کے طے کرنے کی ہدایت فرما اور ہمارے تاریک دلوں کو معرفت اور یقین کے نور سے روشن کر۔ خود پسندی، خود بینی، خواہشات و تمینات نفسانی کے پردوں کو ہمارے دلوں سے ہٹا دے اور ہماری باطنی آنکھ کو بے مثال جمال کے دیکھنے کی بینائی عطا کر دے، اور ہمیں اپنے آپ کو سنوارنے اور روح کو پاک و پاکیزہ کرنے کے راستوں کی طرف مدد فرما۔ اپنے غیر کی طرف توجہ اور محبت کو ہمارے دلوں سے نکال دے اور غفلت کے پردوں کو ہمارے دلوں سے دور کر دے اور اپنی محبت اور انس کے شفاف چشمے سے سیراب فرما، تاکہ ہم اپنی طرف متوجہ ہوں اور باقی ماندہ گراں قدر عمر کو گزری ہوئی زندگی کی طرح سستی اور غفلت میں بسر نہ کر دیں۔ اس ناچیز بندہ جو خواہشات و تمینات نفسانی میں گرفتار اور حیران و پریشان اور مقامات معنوی اور درجات کمال سے بے خبر اور مراتب سیر و سلوک سے ناواقف نے اس کا ارادہ کیا ہے کہ خود سازی، تہذیب و تزکیہ نفس کی بحث کے میدان میں وارد ہو اور قرآنی آیات اور پیغمبر اکرم اور ائمہ طاہرین علیہم السلام کے فرامین و تزکیہ اور تہذیب نفس اور سیر و سلوک الی اللہ کے قواعد کلیہ سے استفادہ کر کے
پڑھنے والوں اور طالبین راہ معرفت کی خدمت میں پیش کرے، اس امید پر کہ شاید سالکین راہ ہدایت کے لیے مددگار ثابت ہو، اور خداوند عالم اس حقیر اور محروم پر احسان کرے اور میرا ہاتھ پکڑ کر نادانی، خودخواہی، غفلت کی تاریکیوں سے خارج کر دے اور ذکر و انس و محبت و بقا کی وادی کی طرف رہنمائی فرمائے۔ شاید باقی ماندہ عمر میں اگر ہو بعض گزرے ہوئے نقصانات کا جبران کر سکوں۔ نیکوں کو دوست رکھتا ہوں گرچہ ان میں سے نہیں ہوں۔ اہم نقطہ، اس بحث میں وارد ہونے سے پہلے ایک مہم مطلب کا تذکرہ ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ خود سازی یعنی اپنے آپ کو سدھارنا اور تزکیہ نفس کا لازمہ یہ نہیں ہے کہ انسان گوشہ نشین اور دنیاوی مشاغل کو ترک کر دے اور اجتماعی اور معاشرتی ذمہ داریوں اور عہدوں سے دستبردار ہو جائے، بلکہ خود اس کتاب کے مباحث میں واضح ہو جائے گا کہ گوشہ نشینی اور فروعی اور اجتماعی ذمہ داریوں کو قبول نہ کرنا خود سازی اور تکمیل و تہذیب النفس کے منافی ہے۔ اسلام مسلمانوں سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ وہ باوجود یہ کہ عام لوگوں میں زندگی بسر کریں اور فروعی اور اجتماعی وظائف انجام دیں، اپنے آپ سے غافل نہ ہوں اور خود سازی اور تہذیب نفس کی تربیت کو اہمیت دیں اور اسے مورد عنایت قرار دیں۔ مؤلف، پیغمبروں کی بعثت کی اہم غرض نفوس کا پاکیزہ کرنا تھا۔ پیغمبروں کا سب سے بڑا ہدف اور غرض انسانی نفوس کی پرورش کرنا اور نفوس انسانی کو پاک و پاکیزہ بنانا تھا۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، خداوند عالم نے مومنین پر احسان کیا ہے کہ ان میں سے ایک رسول ان کے درمیان بھیجا ہے تاکہ وہ ان کے لیے قرآنی آیات کی تلاوت کرے اور ان کے نفوس کو پاک و پاکیزہ بنائے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، گرچہ وہ اس سے پہلے ایک کھلی ہوئی گمراہی میں غرق تھے۔ تعلیم و تربیت کا موضوع اس قدر مہم تھا کہ پیغمبروں کے بھیجنے کی غرض قرار پایا، اور خداوند عالم نے اس بارے میں اپنے بندوں پر احسان کیا۔ انسان کی فردی اور اجتماعی شخصیت کی سعادت اور دینوی اور اخروی شقاوت اس موضوع سے وابستہ ہے کہ کس طرح انسان نے اپنے آپ کو بنایا ہے اور بنائے گا۔ اس وجہ سے انسان کا اپنے آپ کو بنانا ایک زندگی ساز، سرنوش ساز کام شمار ہوتا ہے۔ پیغمبر آئے ہیں تاکہ خود سازی اور نفس انسانی کی پرورش اور تکمیل کا راستہ بتلائیں اور مہم اور سرنوش ساز کام کی رہنمائی اور مدد فرمائیں۔ پیغمبر آئے ہیں تاکہ نفوس انسانی کو رذائل اور برے اخلاق اور حیوانی صفات سے پاک اور صاف کریں اور اچھے اخلاق اور فضائل کی پرورش کریں۔ پیغمبر علیہ السلام آئے ہیں تاکہ انسانوں کو خود سازی کا درس دیں اور برے اخلاق کی شناخت اور ان پر کنٹرول اور خواہشات نفسانی کو قابو میں رکھنے کی مدد فرمائیں اور ڈرانے اور دھمکانے سے ان کے نفوس کو برائیوں اور ناپاکیوں سے پاک و صاف کریں۔ وہ آئے ہیں تاکہ فضائل اور اچھے اخلاق کے پودے کو انسانی نفوس میں پرورش دیں اور بارآور بنائیں اور اپنی رہنمائی اور تشویش اور ترغیب سے ان کے مددگار بنیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں تمہیں اچھے اخلاق کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ خداوند عالم نے مجھے اسی غرض کے لیے بھیجا ہے۔ نیز پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ اچھے اخلاق کو نفوس انسانی میں مکمل کر دوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خداوند عالم نے پیغمبروں کو اچھے اخلاق کے لیے منتخب کیا ہے۔ جو شخص بھی اپنے آپ میں اچھے اخلاق موجود پائے تو خداوند عالم کا اس نعمت پر شکریہ ادا کرے، اور جو شخص اپنے آپ میں اچھے اخلاق سے محروم ہو اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تذرے اور زاری کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اچھے اخلاق کو طلب کرنا چاہیے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر بالغرض میں بہشت کی امید نہ رکھتا ہوتا اور دوزخ کی آگ سے نہ ڈرتا ہوتا اور ثواب اور عقاب کا عقیدہ بھی نہ رکھتا ہوتا تب بھی یہ امر لائق تھا کہ میں اچھے اخلاق کی جستجو کروں، کیونکہ اچھے اخلاق کامیابی اور سعادت کا راستہ ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ایمان کے لحاظ سے کامل ترین مومنین وہ ہیں کہ جن کے اخلاق بہتر ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے دن نامہ اعمال میں کوئی چیز حسن خلق سے افضل نہیں رکھی جائے گی۔
ایک آدمی رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دین کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حسن خلق۔ وہ آدمی اٹھا اور آپ کے دائیں جانب آیا اور عرض کی کہ دین کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حسن خلق یعنی اچھا اخلاق۔ پھر وہ گیا اور آپ کے بائیں جانب پلٹ آیا اور عرض کی کہ دین کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف نگاہ کی اور فرمایا، کیا تو نہیں سمجھتا کہ دین یہ ہے کہ تو غصہ نہ کرے؟ اسلام کو اخلاق کے بارے میں خاص توجہ ہے، اسی لیے قرآن مجید میں اخلاق کے بارے میں احکام کی نسبت زیادہ آیات قرآنی وارد ہوئی ہیں، یہاں تک کہ قرآن کے قصوں میں بھی غرض اخلاقی موجود ہے۔ تمہیں احادیث میں اخلاق کے بارے میں ہزاروں حدیثیں ملیں گی، اگر وہ دوسرے موضوعات سے زیادہ حدیثیں نہ ہوئیں تو ان سے کمتر بھی نہیں ہیں۔ اخلاق کے بارے میں ثواب اور خوشخبریاں جو ذکر ہوئی ہیں دوسرے اعمال کے ثواب سے کمتر نہیں ہیں، اور برے اخلاق سے ڈرانا اور سزا جو بیان ہوئی ہیں وہ دوسرے اعمال سے کمتر نہیں ہیں۔ اسی لیے اسلام کی بنیاد اخلاقیات پر تشکیل پاتی ہے۔ مناسب نہیں ہے کہ اسے دین کے احکام میں دوسرا درجہ دیا جائے اور دیندار بندوں کے لیے آرائش اور خوبصورتی کا درجہ دیا جائے۔ اگر احکام میں امر اور نہیں ہے تو اخلاق میں بھی امر اور نہیں موجود ہیں، اور اگر احکام میں تشویق اور تخفیف، ثواب اور عقاب اور جزا اور سزا موجود ہے تو اخلاق میں بھی یہی امور موجود ہیں۔ پس احکام شرعی اور اخلاق میں کون سا فرق موجود ہے؟ اگر ہم سعادت اور کمال کے طالب ہیں تو اخلاقیات سے لاپرواہی نہیں برت سکتے۔ ہم اخلاقی واجبات کو اس بہانے سے کہ یہ اخلاقی واجبات ہیں ترک کر دیں، اور اخلاقی محرمات کو اس بنا پر کہ یہ اخلاقی محرمات ہیں بجا لاتے رہیں۔ اگر نماز واجب ہے اور اس کا ترک کرنا حرام اور موجب سزا ہے تو عہد کا ایفا بھی واجب ہے اور اب خلاف وعدہ حرام، اور اس پر بھی سزا ہوگی۔ پس ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ واقعی متدین اور سعادت مند وہ انسان ہیں جو احکام شرعیہ اور تکالیف الہی کا پابند ہو اور اخلاقیات کا بھی پابند ہو، بلکہ سعادت و کمال معنوی اور نفسانی میں اخلاقیات بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، جیسے کہ بعد میں ذکر کریں گے۔ بزرگ شناسی و خودسازی۔ گرچہ انسان ایک حقیقت ہے لیکن یہ مختلف جہات اور اوصاف رکھتا ہے۔ انسان کے وجود کا ایک مٹی کے جوہر سے جو بے شعور ہے آغاز ہوا ہے، اور پھر یہ جوہر مجرد ملکوتی تک جہاں پہنچتا ہے۔ خداوند عالم قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ خدا وہ ہے کہ جس نے ہر چیز کو اچھا پیدا کیا ہے اور انسان کو مٹی سے بنایا ہے اور اس کی نسل کو بے وقت پانی یعنی نطفے سے قرار دیا ہے، اور پھر اس نطفے کو اچھا اور معتدل بنایا ہے، اور پھر اس میں اپنی طرف منسوب روح کو قرار دیا ہے، اور تمہارے لیے کان، آنکھ اور دل بنایا ہے۔ اس کے باوجود تم پھر بھی بہت کم اس کا شکریہ ادا کرتے ہو۔ انسان مختلف مراتب و جہات رکھتا ہے۔ ایک طرف تو وہ جسم طبعی ہے اور اس جسم طبعی کے آثار رکھتا ہے، دوسری طرف وہ جسم نامی ہے کہ وہ اس کے بھی آثار رکھتا ہے، اور دوسرے لحاظ سے وہ ایک حیوان ہے اور وہ حیوان کے آثار بھی رکھتا ہے، لیکن بالآخر وہ ایک انسان ہے اور وہ انسانیت کے آثار بھی رکھتا ہے جو حیوانات میں موجود نہیں ہیں۔ لہٰذا انسان ایک حقیقت ہے، لیکن یہ حقیقت وجود کے لحاظ سے مختلف مراتب و درجات کی حامل ہے۔ جب یہ کہتا ہے کہ میرا وزن اور میری شکل و صورت، تو وہ اپنے جسم نامی ہونے کی خبر دے رہا ہوتا ہے، اور جب وہ کہتا ہے کہ میری شکل و صورت تو وہ اپنے جسم نامی ہونے کی حکایت کر رہا ہوتا ہے، اور جب وہ کہتا ہے کہ میرا چلنا اور شہوت اور غضب تو وہ اپنے ایک حیوانی درجے کی خبر دے رہا ہوتا ہے، اور جب وہ کہتا ہے کہ میرا سوچنا اور عقل اور فکر تو وہ اپنے انسانی اعلیٰ درجے کا پتہ دے رہا ہوتا ہے۔ پس انسان کی میں اور خود مختلف موجود ہیں، ایک جسمانی میں اور ایک میں نباتی اور ایک میں حیوانی اور ایک میں انسانی، لیکن ان میں سے انسانی میں پر ارزش اور اصالت رکھتی ہے۔ وہ چیز کہ جس نے انسان کو انسان بنایا ہے اور تمام حیوانات پر برتری دی ہے، وہ اس کی روح مجرد ملکوتی اور نفع الہی ہے۔ خداوند عالم انسان کی خلقت کو اس طرح بیان فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی سے خلق کیا ہے اور پھر اسے نطفہ قرار دیا ہے، اور اسے ایک مضبوط جگہ رحم مادر میں قرار دیا ہے،
اور پھر نطفے کو القا لوتھڑا اور پھر القا کو نرم گوشت بنایا ہے، اور پھر نرم گوشت کو ہڈیاں بنایا ہے، اور پھر ان ہڈیوں پر گوشت ڈھانپا ہے۔ پر اس میں روح مجرد ملکوتی کو پھونکا ہے، جس سے اسے ایک نئی مخلوق بنایا ہے۔ شاباش اس کامل قادر پر جو بہترین خلق کرنے والا ہے۔ انسان کی خلقت کے بارے میں خدائے دانا فرماتا ہے، تبارک اللہ احسن الخالقین۔ اس ملکوتی روح کی وجہ سے انسان ایک ایسے مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ خداوند عالم کی طرف سے فرشتوں کو حکم دیتا ہے، اور اس روح کو جو میری طرف نسبت رکھتی ہے اس میں پھونکا ہے، لہٰذا تم سب اس کی طرف سجدہ کرو۔ اگر انسان تعظیم کا مورد قرار پایا ہے اور خدا نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ ہم نے اولاد آدم کو محترم قرار دیا ہے اور انہیں خشکی اور سمندر میں سوار کیا ہے اور ہر قسم کی پاکیزہ اور لذیذ غذا اس کی روزی قرار دی ہے اور اپنی بہت سی مخلوق پر اسے برتری دی ہے، تو یہ سب اس روح ملکوتی کے واسطے سے ہے۔ لہٰذا انسان کو اگر خود سازی یعنی اپنے آپ کو سنوارنا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی انسانی میں کو سنوارے اور تربیت دے، نہ وہ اپنی حیوانی میں یا جسمانی میں کی پرورش کرے۔ پیغمبروں کی غرض بعثت بھی یہی تھی کہ انسان کو خود سازی اور جنبہ انسانی کی پرورش میں اس کی مدد کریں اور اسے طاقت فراہم کریں۔ پیغمبر انسانوں سے فرمایا کرتے تھے کہ تم اپنی انسانی میں کو فراموش نہ کرو، اور اگر تم نے اپنی انسانی خود اور میں کو خواہشات حیوانی پر قربان کر دیا تو بہت بڑا نقصان تمہارے حصے اور نصیب میں آ جائے گا۔ خدا قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اے پیغمبر ان سے کہہ دے کہ نقصان میں وہ اشخاص ہیں جو اپنے نفس انسانی اور اپنے اہل خانہ کے نفوس کو قیامت کے دن نقصان میں قرار دیں، اور یہ بہت واضح اور کھلا ہوا نقصان ہے۔ جو لوگ حیوانی زندگی کے علاوہ کسی دوسری چیز کی سوچ نہیں کرتے، در حقیقت وہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے انسانی شخصیت کو کھو دیا ہوا ہے کہ جس کی تلاش میں وہ کوشش نہیں کرتے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس شخص سے تعجب کرتا ہوں کہ ایک گم کی ہوئی چیز کی تلاش تو کرتا ہے جبکہ اس نے اپنی انسانی روح کو گم کیا ہوا ہے اور اس کو پیدا کرنے کے درپے نہیں ہوتا۔ اس سے بدتر اور دردناک تر کوئی نقصان نہیں ہے کہ انسان اس دنیا میں اپنی انسانی اور واقعی اور حقیقی شخصیت کو کھو بیٹھے۔ ایسے شخص کے لیے سوائے حیوانیت کے اور کچھ باقی نہیں رہے گا۔ روح انسانی اور نفس حیوانی۔ جو روایات اور آیات روح اور نفس انسانی کے بارے میں وارد ہوئی ہیں وہ دو قسم پر ہیں۔ ایک قسم نفس انسانی کو ایک در بے بہا اور شریف ملکوتی کے جو عالم ربوبی سے آیا ہے اور فضائل اور کمالات انسانی کا منشا ہے بیان کرتی ہیں، اور انسان کو تاکید کرتی ہیں کہ ایسے کمالات اور جواہر کی حفاظت اور نگہداری اور تربیت اور پرورش میں کوشش کرے، اور ہوشیار رہے کہ ایسے بے بہا در کو ہاتھ سے نہ جانے دے کہ اس سے اسے بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ نمونے کے طور پہ قرآن مجید میں آیا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے روح کی حقیقت کا سوال کرتے ہیں، ان کے جواب میں کہہ دے کہ یہ پروردگار کے عالم سے ہے، اور وہ علم جو تمہیں دیا گیا ہے وہ بہت ہی تھوڑا ہے۔ اس آیت میں روح کو ایک موجود عالم امر سے جو عالم مادہ سے بالاتر ہے قرار دیا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے روح کے بارے میں فرمایا ہے کہ روح ایک در بے بہا ہے، جس نے اس کی حفاظت کی اسے وہ اعلیٰ مرتبے تک پہنچائے گا، اور جس نے اس کی حفاظت میں کوتاہی کی یہ اسے پستی کی طرف لے جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے روح کی قدر پہچانی وہ اسے پست اور فانی کاموں کے بجا لانے کی طرف نہیں لے جائے گی۔ آپ نے فرمایا جس شخص نے روح کی شرافت کو پا لیا وہ اسے پست خواہشات اور باطل تمینات سے حفاظت کر دے گا۔ روح جتنی شریف ہوگی اس میں اتنی زیادہ مہربانی ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ جس کا نفس شریف ہوگا وہ اسے سوال کرنے کی خواری سے پاک کر دے گا۔ اس قسم کی آیات اور روایات کے بہت زیادہ نمونے موجود ہیں۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ نفس انسانی ایک بیش بہا قیمتی در ہے کہ جس کی حفاظت و نگہداری اور تربیت کرنے میں کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری قسم کی روایات وہ ہیں کہ جس میں نفس انسانی کو ایک انسان کا سخت دشمن تمام برائیوں کا مبدا بتلایا گیا ہے، لہٰذا اس سے جنگ کی جائے اور اسے سرکوب کیا جائے۔
ورنہ وہ انسان کے لیے بدبختی اور شقاوت کے اسباب مہیا کر دے گا۔ نمونے کے طور پر جیسے قرآن مجید میں آیا ہے کہ جو شخص مقام رب سے ڈرتا ہو اور اپنے نفس کی خواہشات پر قابو پاتا ہو اس کی جگہ جنت ہے۔ قرآن مجید حضرت یوسف علیہ السلام سے نقل کرتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا کیونکہ وہ ہمیشہ برائیوں کی دعوت دیتا ہے مگر جب خدا رحم کرے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے تیرا سب سے بدترین دشمن تیرا وہ نفس ہے جو تیرے دو پہلو میں موجود ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ نفس ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے، جو شخص اسے امین قرار دے گا وہ اس سے خیانت کرے گا، جس نے اس پر اعتماد کیا وہ اسے ہلاکت کی طرف لے جائے گا، جو شخص اس سے راضی ہوگا وہ اسے بدترین موارد میں وارد کر دے گا۔ نیز آپ نے فرمایا نفس پر اطمینان کرنا شیطان کے لیے بہترین اور مضبوط موقع ہوا کرتا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اے پروردگار میں آپ سے نفس کی شکایت کرتا جو ہمیشہ برائی کی دعوت دیتا ہے اور گناہ اور خطا کی طرف جلدی کرتا ہے اور برائی سے علاقمند ہے، اور وہ اپنے آپ کو تیرے غضب کا مورد قرار دیتا ہے اور مجھے ہلاکت کے راستوں کی طرف کھینچتا ہے۔ اس قسم کی آیات اور روایات بہت زیادہ ہیں کہ جن سے مستفاد ہوتا ہے کہ نفس ایک ایسا موجود ہے جو شریر اور برائیوں کا سرچشمہ ہے، لہٰذا چاہیے کہ جہاد کر کے اس کی کوشش کو سرکوب کیا جائے۔ ممکن ہے کہ بعض لوگ تصور کریں کہ ان دو قسم کی آیات اور روایات میں تعارض اور تزاحم واقع ہے، یا خیال کریں کہ انسان میں دو نفس اور دو روح ہیں، کہ ایک اچھائیوں کا منبع ہے اور دوسرا نفس حیوانی ہے جو برائیوں کا سرچشمہ ہے، لیکن یہ دونوں تصور اور خیال غلط ہیں۔ پہلے تو ان دو قسم میں تعارض ہی موجود نہیں ہے۔ دوسرے علوم میں ثابت ہو چکا ہے کہ انسان کی ایک حقیقت ہے اور ایک روح ہے، اور اس طرح نہیں ہے کہ انسانیت اور حیوانیت انسان میں ایک دوسرے سے جدا اور علیحدہ ہوں، بلکہ نفس انسانی میں دو مرتبے اور دو وجودی حیثیتیں ہیں۔ نیچے اور پس مرتبے میں وہ ایک حیوان ہے کہ جس میں حیوان کے تمام آثار اور خواص موجود ہیں، اور ایک اعلیٰ مرتبہ ہے کہ جس میں وہ ایک انسان ہے اور وہ نفع الہی اور عالم ملکوت سے آیا ہے۔ جب یہ کہا گیا ہے کہ نفس شریف اور قیمتی اور اچھائیوں کا مبدا ہے، اس کے بڑھانے اور پرورش اور تربیت میں کوشش کرنی چاہیے، یہ اس کے اعلیٰ مرتبے کی طرف اشارہ ہے۔ اور جب یہ کہا گیا ہے کہ نفس تیرا دشمن ہے، اس پر اعتماد نہ کرو، تجھے ہلاکت میں ڈال دے گا، اور اسے جہاد اور کوشش کر کے قابو میں رکھ، یہ اس کے پس مرتبے کی طرف اشارہ ہے، یعنی اس کی حیوانیت کو بتلایا گیا ہے۔ جب کہا جاتا ہے کہ نفس کی تربیت اور پرورش کر، اس سے مراد انسانی مرتبہ ہوتا ہے، اور جب کہا جاتا ہے کہ اس کو سرکوب و مغلوب کر دے تو اس سے مقصود اس کا پست حیوانی مرتبہ ہوتا ہے۔ ان دو مرتبوں اور دو حیثیتوں اور دو وجودوں میں ہمیشہ کشمکش اور جنگ رہتی ہے۔ حیوانی مرتبے کی ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ اپنی خواہشات اور تمنات کو پورا کرنے میں لگا رہے اور قرب الہی اور ترقی اور تکامل سے نفس انسانی کو روکے رکھے اور اسے اپنا غلام بنائے رکھے۔ اس کے برعکس نفس انسانی اور مرتبہ عالی و وجود انسانی ہمیشہ کوشش میں رہتا ہے کہ کمالات انسانی کے اعلیٰ مراتب طے کرے اور قرب الہی کے مقام پر فائز ہو جائے۔ اس مقام تک پہنچنے کے لیے وہ خواہشات اور تمائلات حیوانی کو قابو میں کرتا ہے اور اسے اپنا نوکر اور غلام بنا لیتا ہے۔ اس کشمکش اور جنگ میں ان دو سے کون دوسرے پر غلبہ حاصل کرتا ہے؟ اگر روح انسان اور ملکوتی نے غلبہ حاصل کر لیا تو پھر وہ انسانی اقدار زندہ ہو جائیں گے اور انسان قرب الہی کے بلند مرتبے اور قرب الہی تک سیر و سلوک کرتا جائے گا، اور اگر روح حیوانی اور حیثیت بہیمی نے غلبہ حاصل کر لیا تو پھر عقل کا چراغ بجھ جائے گا اور وہ اسے گمراہی اور ضلالت کی وادی میں دھکیل دے گا۔ اسی لیے پیغمبر آئے ہیں کہ انسان کو اس مقدس جہاد اور جنگ میں حتمی اور یقینی مدد دیں۔ انسانی ارزش۔ انسان کی دو حیثیتیں اور دو وجود ہیں، ایک وجود انسانی اور ایک وجود حیوانی۔ انسان کی قدر اور قیمت انسانی وجود سے ہے اور حیوانی وجود سے نہیں ہے۔ حیوانی وجود تو اس کا تفیلی ہے اور در حقیقت وہ کچھ بھی نہیں ہے۔
گرچہ انسان حیوان تو ہے ہی اور اسے حیوانی وجود کے لیے اس کے لوازم زندگی حاصل کرنے کو اہمیت دینی بھی چاہیے، لیکن انسان اس دنیا میں اس لیے نہیں آیا کہ وہ حیوانی زندگی بسر کرے، بلکہ انسان اس جہاں میں اس لیے آیا ہے کہ وہ اپنی حیوانی زندگی سے انسانی زندگی کی تکمیل کرے اور اس حیوانی زندگی سے انسانی زندگی کا فائدہ حاصل کرے۔ انسان دونوں انسانی اور حیوانی زندگی میں کئی ایک چیزوں کا محتاج ہوتا ہے کہ جن کے تقاضے خود اس کے وجود میں رکھ دیے گئے ہیں۔ اس لحاظ سے وہ ایک حیوان ہے اور نامی ہے، پانی، غذا، مکان، لباس، ہوا کا محتاج ہے تاکہ وہ زندہ رہے۔ پانی اور غذا کا محتاج اس لحاظ سے کہ ان کو پورا کرے، اسے تلاش اور کوشش کرنی ہوتی ہے۔ بھوک، پیاس، لذت، پانی اور غذا کی طلب یہ اس کے وجود میں رکھ دی گئی ہوئی ہیں، اور اس لحاظ سے کہ نسل انسانی باقی رہے۔ جنسی عزیزہ اور بیوی کی طرف میلان اس کی وجود میں رکھ دیا گیا ہے۔ انسان اپنے باقی رہنے کا علاقمند ہوتا ہے، زندگی کے باقی رکھنے میں حیوانی زندگی اور اس کے آثار کا پابند ہے۔ جب غذا کو دیکھتا ہے اور بھوک کا احساس کرتا ہے تو غذا کھانے کی طرف میلان پیدا کرتا ہے، اور جب اپنے آپ سے کہتا ہے کہ مجھے غذا حاصل کرنی چاہیے اور اسے کھانا چاہیے، اور اس کے حاصل کرنے میں کوئی مانع آڑے آ رہا ہو تو اسے مقابلہ کرتا ہے۔ یقیناً ایسا احساس برا نہیں ہے، کیونکہ اپنی زندگی کے دوام کے لیے انسان کو کام کرنا چاہیے تاکہ کھائے اور پیے۔ اسلام میں نہ صرف اس سے روکا نہیں گیا بلکہ اس کی سفارش بھی کی گئی ہے، لیکن اس مطلب کو بھی جاننا چاہیے کہ حیوانی زندگی اخروی زندگی کا مقدمہ اور تمہید ہے۔ یہ خود انسان کی خلقت کی غرض نہیں ہے، بلکہ یہ تفیلی ہے، اصیل نہیں ہے۔ اگر کسی نے حیوانی زندگی کو ہی اصل اور ہدف قرار دے دیا اور دن رات خواہشات اور تمینات حیوانی زندگی میں لگا رہا اور اس کی کوشش اور تلاش کرتا رہا اور اپنی زندگی کا ہدف خورد و نوش، پہننا اور آرام کرنا اور شہترانی اور غرائز حیوانی کا پورا کرنا قرار دے دیا تو وہ ضلالت اور گمراہی میں ہی جا پڑے گا، کیونکہ اس نے ملکوتی روح اور عقل انسانی کو حاکمیت سے دور کر کے فراموشی کے خانے میں ڈال دیا ہے۔ ایسے شخص کو انسان شمار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وہ ایک حیوان ہے جو انسان کی شکل و صورت میں ہے۔ اس کے پاس عقل ہے، لیکن وہ ایسی دور ہوئی ہے کہ جس سے انسانی کمالات اور فضائل کو نہیں پہچان رہا۔ وہ کان اور آنکھ رکھتا ہے لیکن حقائق اور واقعات کو نہیں سنتا اور نہیں دیکھتا۔ قرآن ایسے انسان کو حیوان بلکہ اس سے بھی گمراہ تر جانتا ہے، کیونکہ حیوان تو عقل ہی نہیں رکھتا، لیکن ایسا شخص عقل رکھتا ہے اور سمجھتا نہیں۔ قرآن مجید میں ہے، اے پیغمبر اگر تیری دعوت کو قبول نہیں کرتے تو سمجھ لے کہ یہ لوگ اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں، اور کون سا شخص اس سے گمراہ تر ہے جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں کرے گا۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ یقیناً ہم نے بہت سے جنات اور انسان جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں کہ وہ اپنے سوئے اختیار سے جہنم میں جائیں گے، اس واسطے کہ ان کے پاس دل تو ہے لیکن اس سے سمجھتے نہیں ہیں، آنکھیں رکھتے ہیں لیکن اس سے دیکھتے نہیں، کان رکھتے ہیں لیکن ان سے سنتے نہیں۔ یہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گمراہ تر ہیں، یہ غافل ہیں۔ خداوند عالم فرماتا ہے کہ وہ شخص جس نے خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا رکھا ہے، باوجود یہ کہ وہ عالم ہے لیکن خدا نے اسے گمراہ کر رکھا ہے اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی ہے اور اس کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ سوائے خدا کے اسے کون ہدایت کرے گا؟ وہ کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتا؟ کون سا شخص اس سے بدبخت تر ہے جو ملکوتی نفس اور اپنی انسانی سعادت اور کمالات کو خواہشات نفس اور حیوانی زندگی پر قربان کر دیتا ہے اور نفس انسانی کو حیوانی لذات کے مقابلے فروخت کرتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خسارے میں ہے وہ شخص جو دنیا میں مشغول ہے اور اخروی زندگی کے فوائد اپنے ہاتھ سے چھوڑ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، اپنے نفس کو پست کاموں سے روکے رکھ، گرچہ تجھے ان امور کی طرف رغبت ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ تو جتنا اپنے نفس کو اس میں مشغول رکھتا ہے اس کا تجھے کوئی عوض حاصل نہ ہوگا۔ اپنے آپ کو دوسروں کا غلام نہ بنا،
جبکہ خدا نے تجھے آزاد خلق کیا ہے۔ وہ خیر جو شر کے وسیلے سے حاصل ہو وہ خیر نہیں ہے، اور کشائش حاصل نہیں ہوتی مگر سختی کے ذریعے سے۔ آپ نے فرمایا، وہ بری تجارت ہے کہ جس میں تو اپنے نفس کو اس کی قیمت قرار دے، اور جو تیرا ثواب اور اجر اللہ کے ہاں موجود ہے اسے اس تجارت کا عوض قرار دے دے۔ انسان فقط حیوانی وجود کا خلاصہ نہیں ہے، بلکہ وہ ایک انسانی وجود بھی رکھتا ہے۔ اسی حیثیت سے وہ جوہر مجرد اور ملکوتی موجود ہے جو عالم قدس سے آیا ہے اور حیوانی خواہشات کے علاوہ بھی ارزش رکھتا ہے۔ اگر انسان اپنی باطنی ذات اور ملکوتی روح میں فکر کرے اور اپنے آپ کو خوب پہچانے اور مشاہدہ کرے، وہ عالم قدرت و کرامت، علم و رحمت، وجود نور و احسان، خیر و عدالت، خلاصہ عالم کمال سے آیا ہے اور اسی عالم سے سنخیت و مناسبت رکھتا ہے۔ تو اس وقت انسان ایک اور دید سے ایک اور عالم کو دیکھے گا اور کمال مطلق کو نگاہ کرے گا، اسی عالم کی صفات سے علاقمند ہوگا، اور اس گراں بہا سرمایہ کی وجہ سے اپنی حیوانیت کے پس مرتبے سے حرکت کرے گا تاکہ کمال کے مدارج کے راستے طے کرے اور مقام قرب الہی تک جا پہنچے۔ یہ وہ صورت ہے کہ اس کے سامنے اخلاقی اقدار واضح ہو جائیں گی۔ اگر اخلاقی اقدار مثل علم، احسان، خیر خواہی، ایثار، عدالت، جود و سخا، محروم طبقے کی حمایت، سچائی، امانت داری کا خواہش مند ہوا تو اس لحاظ سے اپنے آپ کو عالم کمال میں دیکھے گا، اور ایسے مراتب اور اقدار کو اپنی انسانی بلند مقام کی مناسب پائے گا اور اسے اسی وجہ سے دوست رکھے گا، یہاں تک کہ حاضر ہوگا کہ وہ حیوانی وجود اور اس کی خواہشات کو اس بلند مقام تک پہنچنے کے لیے قربان کر دے گا۔ اخلاقی اقدار اور مکارم کمالات روحانی اور معنوی جو ملکوتی روح انسانی سے متناسب ہیں کہ ایک سلسلے کا نام ہے، اور انسان کمال تک پہنچنے کے لیے ان کی ضرورت کو محسوس کرتا ہے اور اپنے آپ سے کہتا ہے کہ مجھے انہیں انجام دینا چاہیے، اور اخلاقی انجام دی جانے والی اشیاء کا سرچشمہ شرافت اور کرامت نفس ہوا کرتا ہے، اور کمال روحانی اور بلند مقام تک پہنچنے کے لیے بجا لاتا ہے۔ جب انسان یہ کہتا ہے کہ مجھے راہ حق میں ایثار کرنا چاہیے، یعنی ایثار تکامل ذات اور بلند مرتبے کے لیے فائدہ مند ہے اور ضروری ہے کہ ایسے مرتبے تک پہنچا جائے۔ معنوی کمالات تک پہنچنے کا راستہ صرف ایک ہے، اور تمام انسان ان اقدار اور ان کی ضد کی پہچان میں مساوی خلق ہوئے ہیں۔ اگر انسان اپنے محبوب و پاک فطرت کی طرف رجوع کرے اور خواہشات اور ہوائے نفس کو دور پھینک کر خوب غور و فکر کرے تو وہ اخلاقی فضائل اور اس کی قدر و قیمت اور اس کی ضد، اسی طرح اخلاقی پستیاں اور رذائل اور اس کی ضد کو پہچان لے گا، اور اس میں تمام انسان تمام زمانوں میں ایسے ہی ہوا کرتے ہیں۔ اور اگر بعض انسان اس طرح کی مقدس سوچ سے محروم ہے تو اس کی وجہ ان کی حیوانی خواہشات اور ہوائے نفس کی تاریکی نے اس کے نور عقل پر پردہ ڈال رکھا ہوتا ہے۔ قرآن مجید بھی فضائل اور رذائل کی پہچان اور شناخت کو انسان کا فطری خاصہ قرار دیتا ہے، جیسے فرماتا ہے کہ قسم نفس کی اور اس کی کہ جس نے اسے نیک خلق کیا ہے اور انحراف اور تقوی کا اسے الہام دیا ہے۔ جس نے اپنے نفس کی تربیت کی، اسے پاک و پاکیزہ قرار دیا، وہی کامیابی حاصل کرے گا، اور جس نے اس کو گناہوں اور برے اخلاق سے آلودہ کیا وہ نقصان اٹھائے گا۔ پیغمبر اسی غرض کے لیے مبعوث ہوئے ہیں تاکہ انسان کی فطرت کو بیدار کریں اور اس کے اخلاقی ناآگاہ شعور کو آگاہی کے شعور میں تبدیل کریں۔ وہ آئے ہیں تاکہ انسان کے فضائل اور کمالات کے طریقوں کو پہچاننے کی طرف متوجہ کریں اور اس پر عمل کر کے مقام قرب الہی کو پانے اور مدارج کمال کو طے کرنے کی مدد اور رہنمائی فرمائیں۔ وہ آئے ہیں تاکہ انسان کو انسانیت کے بلند مقام اور انسانی اقدار کی ضرورت اور ان کی حفاظت اور زندہ رکھنے اور قدر و قیمت کی طرف متوجہ کریں۔ وہ آئے ہیں تاکہ انسان کو یہ نقطہ سمجھائیں کہ تو حیوان نہیں ہے بلکہ تو انسان ہے اور فرشتوں سے بالا تر ہے۔ دنیاوی امور اور حیوانی تظاہر تیرے ملکوتی بلند مقام کے شایان شان نہیں، تو اپنے آپ کو اس کے عوض فروخت نہ کر۔
امام سجاد علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا معزز ترین اور شریف ترین اور باہمت انسان کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو انسان دنیا کو اپنے لیے اہمیت نہ دے اور اس کو اپنے لیے خطرہ قرار نہ دے۔ اگر انسان اپنی انسانی شخصیت کو پہچاننے اور اپنی انسانی وجود کو قوی قرار دے اور فضائل اور کمالات کو اس میں زندہ کرے اور رذائل اور پستیوں پر قابو پائے، تو اس وقت انسان کو یہ مجال نہ ہوگی کہ وہ انسانی اقدار کو ترک کر دے اور رذائل کے پیچھے دوڑے، مثلاً سچائی کو چھوڑ دے اور جھوٹ کے پیچھے جائے، امانت داری کو چھوڑ دے اور خیانت کی طرف جائے، عزت نفس کو چھوڑ دے اور اپنے آپ کو ذلت و خواری میں ڈالے، احسان کو چھوڑ دے اور لوگوں کو آزار اور تکلیف دینے کے پیچھے دوڑے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنے نفس کی عزت کرے اور اسے معزز قرار دے، اس کی نگاہ میں خواہشات نفسانی ہیچ اور پست ہوں گی۔ پیغمبروں کی ہمیشہ کوشش رہی کہ انسان کی فطرت کو بیدار کریں تاکہ وہ اپنے اس گراں قدر وجود کے جوہر کو پہچانے اور اپنا تعلق اور ربط ذات خدا سے دریافت کر لے اور تمام چیزوں کو رضا اور قرب پروردگار کے حاصل کرنے میں صرف کرے، یہاں تک کہ کھانا پینا، سونا جاگنا، دیکھنا بولنا، کام کرنا، مرنا جینا سب کے سب پاک اور اخلاقی ہوں۔ جب انسان اللہ کا بندہ ہو جائے تو پھر اس کی رضا کے حاصل کرنے کے لیے کوئی اور اس کی غرض و غایت نہ ہوگی، اس کے تمام کام عبادت اور اخلاق اور ذی قدر ہوں گے۔ اسی لیے اپنے آپ کو پہچاننا اسلام میں ایک خاص قدر و قیمت رکھتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ نفس کا پہچاننا سب سے زیادہ منفعت دار فائدہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے آپ کو پہچانا اس کا کام بلند ہوگا۔ اپنے آپ کو پہچاننے سے مراد شناختی کارڈ نہیں، بلکہ اس سے یہ مراد ہے کہ انسان اپنے واقعی مقام کو اس دنیا میں پہچانے اور جان لے کہ وہ فقط خاکی حیوان نہیں ہے، بلکہ وہ عالم ربوبی کا عکس اور پرتو ہے، اللہ کا خلیفہ اور اس کا امین ہے۔ وہ ایک ملکوتی وجود ہے کہ جو دانا اور مختار اور آزاد خلق ہوا ہے تاکہ کمال غیر متناہی کی طرف سیر و سلوک کرے اور اپنی مخصوص خلقت کی وجہ سے اپنے آپ کو بنانے اور اس کی پرورش کرنے کا پابند ہے۔ انسان اپنی اس شناخت کی وجہ سے شرافت اور کرامت کو محسوس کرتا ہے اور اپنے مقدس اور پرارزش وجود کو پہچانتا ہے، اور کمالات اور فضائل اس کے لیے پرمعنی اور قیمت پیدا کر لیتے ہیں۔ اس صورت میں وہ نا امیدی اور بے فائدہ اور بیہودہ خلق ہونے سے نجات حاصل کر لیتا ہے، پھر زندگی اس کے لیے پربہا اور مقدس اور غرضدار اور خوشنما ہو جاتی ہے۔ باطنی زندگی۔ انسان اس دنیا میں ایک ظاہری زندگی رکھتا ہے جو کہ اس کے جسم اور تن سے مربوط ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، چلتا ہے اور کام کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ باطن میں ایک نفسانی زندگی بھی رکھتا ہے۔ اس حالت میں وہ دنیا میں زندگی کرتا ہے، باطن میں وہ کمال اور سعادت اور نورانیت کی طرف بھی سیر و سلوک کرتا ہے، یا وہ بدبختی اور شقاوت اور تاریکی کی طرف جا رہا ہوتا ہے، یا وہ انسانیت کے سیدھے راستے سے بھٹکا ہوا ہوتا ہے اور تاریک وادی اور حیوانیت کے پست درجے میں غلطاں ہوتا ہے، یا وہ کمال کے مدارج طے کر کے نور اور سرور و کمال و جمال کے راستے طے کرتا ہے، یا وہ عذاب اور تاریکی میں گر رہا ہوتا ہے۔ گرچہ اکثر لوگ اس باطنی زندگی سے غافل ہیں، لیکن وہ حقیقت اور واقعیت رکھتی ہے۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ ظاہری اور دنیاوی زندگی کا علم تو رکھتے ہیں، لیکن اخروی زندگی جو باطنی ہے سے غافل ہیں۔ کسی چیز کا جان لینا یا نہ جاننا واقعیت میں مؤثر نہیں ہوتا۔ قیامت کے دن جب انسان کی آنکھ سے مادیت کے سیاہ پردے اٹھا لیے جائیں گے تو اس وقت وہ اپنی واقعیت اور اپنے آپ کو پہچانے گا۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کے دن انسان سے کہا جائے گا کہ تو دنیا میں اس امر سے غافل تھا، لیکن آج تیری آنکھیں تیز بین ہو چکی ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اخروی امور اسی دنیا میں انسان کی ذات میں موجود ہیں، لیکن انسان ان سے غافل ہے۔
لیکن آخرت میں جب غفلت کے پردے ہٹا لیے جائیں گے تو اس وقت ان تمام امور کا مشاہدہ کرے گا۔ آیات اور روایات سے یوں مستفادہ ہوتا ہے کہ انسان کا نفس اس جہان میں کئی ایک چیزوں کو بجا لاتا ہے، اور جن چیزوں کو وہ بجا لاتا ہے وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی ہیں، جو آخرت میں اس کی زندگی کا ماحاصل اور نتیجہ آور ہوتی ہیں۔ خداوند ارشاد فرماتا ہے کہ ہر نفس اس عمل کے مقابلے میں گروی ہے جو وہ بجا لاتا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے کہ نفس نے جو کچھ انجام دیا ہے اسے پورا کا پورا ملے گا۔ خداوند فرماتا ہے کہ ہم کسی کو اس کی قدرت سے زیادہ حکم نہیں دیتے۔ انسان نے جو اچھائیاں انجام دی ہیں وہ اسی کے لیے ہوں گی، اور تمام برائیاں بھی اس کے اپنے نقصان کے لیے ہوں گی۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے ہر نفس نے جو خوبیاں انجام دی ہیں وہ اس کے سامنے حاضر ہوں گی، اسی طرح جو برائی انجام دی ہے وہ آرزو کرے گا کہ کاش اس کے اور برے کام کے درمیان فاصلہ ہوتا۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے جو شخص نیک عمل انجام دیتا ہے وہ اپنے لیے انجام دیتا ہے، اور جو شخص برے کام انجام دیتا ہے وہ اس کے لیے ضیاء آور ہوں گے، پھر تم سب اللہ کی طرف لوٹ آؤ گے۔ خداوند عالم فرماتا ہے جو شخص ذرہ برابر اچھے کام انجام دیتا ہے وہ انہیں قیامت کے دن دیکھے گا، اور جو شخص ذرہ برابر برے کام انجام دیتا ہے وہ ان کو بھی دیکھے گا۔ خداوند عالم فرماتا ہے انسان کے لیے نہیں ہوگا مگر وہ جسے تلاش اور حاصل کرتا ہے، اور اپنی کوشش اور تلاش کو عنقریب دیکھے گا۔ خدا فرماتا ہے جو اچھائی تم نے آگے اپنے لیے بھیجی ہے اسے اللہ کے پاس تم پاؤ گے۔ خدا فرماتا ہے جس دن مال اور اولاد تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیں گے مگر وہ جو سالم قلب کے ساتھ اللہ سے ملاقات کرے۔ پیغمبر علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا اے قیس تو مجبور ہے کہ اپنے لیے کوئی ساتھی بنائے جو قبر میں تیرے ساتھ ہوگا اور ساتھی زندہ ہوگا اور اس کے ساتھ دفن ہوگا۔ اگر تو تیرا ساتھی اچھا اور عمدہ ہوا تو وہ تیری عزت کرے گا، اور اگر وہ پست اور برا ہوا تو وہ تجھے بھی پست اور ذلیل کرے گا۔ تو قیامت میں اسی ساتھی کے ساتھ محشور ہوگا اور تجھے اس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ پس کوشش کر کہ تو اپنا نیک ساتھی اپنے لیے اختیار کرے۔ اگر وہ نیک اور صالح ہوا تو وہ تجھ سے انس و محبت کرے گا، اور اگر ساتھی برا ہوا تو تجھے اس سے وحشت اور عذاب کے علاوہ کچھ نہ ملے گا، اور وہ تیرا ساتھی تیرا عمل ہے۔ انسان اس دنیا میں اخروی زندگی کے لیے اپنے نفس کی تربیت کرنے میں مشغول رہتا ہے، اور عقائد اور افکار اور ملکات اور عادات، محبت، علاقمندی اور مانوس چیزوں کی طرف توجہات اور وہ کام جو روح انسانی پر اثر انداز ہوتے ہیں تدریجاً ان سے ساختہ پرداختہ اور پرورش پاتا ہے۔ انسان کس طرح بنے ان چیزوں سے مربوط ہوتا ہے۔ معارف، عقائد، صحیح فضائل، مکارم اخلاق، محبت اور خدا سے پیوند توجہ اور اللہ سے انس، خدا کی اطاعت اور اس کی رضایت کا حصول اور وہ نیک کام بجا لانا کہ جس کا خدا نے حکم دیا ہے، یہ انسان کی ملکوتی روح کو مدارج کمال تک پہنچاتے ہیں اور مقام قرب الہی تک لے جاتے ہیں۔ انسان اسی جہاں میں ایمان اور عمل صالح کے سبب ایک پاکیزہ اور جدید زندگی حاصل کرتا ہے جو آخرت کے جہاں میں ظاہر اور آشکار ہوگی۔ خداوند قرآن میں فرماتا ہے جو بھی مرد یا عورت نیک کام انجام دے جبکہ ایمان بھی رکھتا ہو تو ہم اسے پاک اور عمدہ زندگی میں زندہ کریں گے۔ انسان اسی دنیا میں علاوہ ان نعمتوں کے جن سے اس کا جسم لذت حاصل کرتا ہے وہ اخروی نعمت سے بھی باوہرہ ہو سکتا ہے، اور ان کے ذریعے روح اور نفس کی پرورش بھی کر سکتا ہے اور اپنی معنوی اور اخروی زندگی کو بھی بنا سکتا ہے کہ جس کا نتیجہ آخرت کے جہان میں ظاہر ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا اپنے بندوں سے فرماتا ہے اے میرے دوست بندے، دنیا میں عبادت کی نعمت سے فائدہ حاصل کرو تاکہ اس سے آخرت کے جہان میں فائدہ حاصل کر سکو۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا دائمی ذکر کرنا روح کی غذا ہے۔
نیز حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر کو فراموش نہ کرو کیونکہ وہ دل کا نور ہے۔ انسان کے لیے بہشت اور بہشتی نعمتیں، جہنم اور جہنم کے عذاب عقائد، اخلاق اور اعمال کے ذریعے سے ہی اسی دنیا میں بنتے ہیں، گرچہ انسان اس سے غافل ہے، لیکن آخرت کے جہان میں یہ سب حقیقت واضح ہو جائے گی۔ امام سجاد علیہ السلام نے ایک بحث میں ارشاد فرمایا ہے کہ متوجہ رہو، جو بھی اولیاء خدا سے دشمنی کرے اور خدا کے دین کے علاوہ کسی دین کو اپنائے اور ولی خدا کے حکم کو پس پش ڈالے اور اپنی رائے اور فکر پر عمل کرے، وہ شعلہ ور آگ میں ہوگا جو جسم کو کھا جائے گی۔ وہ بدن کے جنہوں نے ارواح کو اپنے سے خالی کیا ہوا ہے اور بدبختی نے ان پر غلبہ کیا ہوا ہے، یہ وہ مردے ہیں جو آگ کے حرارت کو محسوس نہیں کرتے، اگر وہ زندہ ہوتے تو وہ درد اور آگ کی حرارت کو محسوس کرتے۔ اے صاحبان بصیرت، عبرت حاصل کر اور اللہ کا شکریہ ادا کرو کہ خداوند عالم نے تمہیں ہدایت کی ہے۔ خداوند عالم فرماتا ہے، جو لوگ یتیموں کا مال ظلم اور ناحق سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں اور یہ آگ عنقریب شعلہ ور ہوگی۔ انسان اس دنیا میں یا آخرت کے لیے نور و بصیرت فراہم کرتا ہے یا ظلمت اور تاریکی۔ اگر اس دنیا میں اندھا اور بے نور ہوا تو آخرت میں بھی اندھا اور بے نور محشور ہوگا۔ خداوند فرماتا ہے، جو شخص اس دنیا میں اس کے دل کی آنکھ اندھی ہے وہ آخرت میں بھی اندھا اور گمراہ محشور ہوگا۔ علامہ طباطبائی رضوان اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نجف اشرف میں ایک شخص عابد زاہدانہ زندگی بسر کرتا تھا جسے شیخ عبود کہا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ولی خدا اور اہل سیر و سلوک تھے، ہمیشہ ذکر اور عبادت میں مشغول رہتے تھے، کبھی قبرستان وادی السلام جاتے اور کئی گھنٹوں تک گوشہ و کنار میں بیٹھے رہتے تھے اور فکر کیا کرتے تھے، اور کبھی ٹوٹی ہوئی قبروں میں چلتے اور نئی قبر کو ملاحظہ کرتے تھے۔ ایک دن جب قبرستان میں سے واپس لوٹ رہے تھے کہ ایک آدمیوں سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے ان سے ان کی احوال پرسی کی اور پوچھا، اے شیخ عبود، وادی السلام میں کیا خبر تھی؟ اس نے کہا، کوئی تازہ خبر نہ تھی۔ جب انہوں نے اصرار کیا تو انہوں نے کہا، میں نے ایک عجیب چیز دیکھی ہے کہ میں نے جتنا پرانی قبروں کو دیکھا ہے ان میں سانپ، بچھو اور عذاب کی علامتیں نہیں دیکھیں۔ میں نے ان میں سے ایک قبر والے سے سوال کیا۔ روایت میں آیا ہے کہ میت کو قبر میں سانپ اور دوسری موذی چیزوں سے عذاب دیا جاتا ہے، لیکن میں نے تو آپ کی قبروں میں سانپ اور عقرب کو نہیں دیکھا۔ قبر والے نے جواب دیا، ٹھیک ہے کہ سانپ اور بچھو ہماری قبروں میں نہیں، لیکن تم خود ہو کہ دنیا سے سانپ اور بچھو اپنے ساتھ لے آتے ہو اور یہاں ان سے عذاب دیے جاتے ہو۔ انسان کی باطنی اور نفسانی زندگی ایک حقیقی اور واقعی زندگی ہوا کرتی ہے۔ انسان اپنی باطنی ذات میں ایک واقعی راستہ طے کرتا ہے، یا وہ سعادت اور کمال تک پہنچاتا ہے اور یا بدبختی اور ہلاکت لے جاتا ہے۔ وہ واقعی ایک حرکت اور سیر کر رہا ہے، اور عقائد اور اخلاق اور اعمال سے انسان مدد حاصل کرتا ہے۔ خداوند عالم فرماتا ہے، جو شخص بھی عزت چاہتا ہے تمام عزت خدا کے لیے اور اچھے کلمات اور پاک نفوس خدا کے لیے سعود کرتے ہیں، اور عمل صالح کو خدا اوپر لے جاتا ہے۔ نفس کا فعلی ہونا کوشش اور کام کرنے کے نتیجے میں ہوا کرتا ہے۔ عقائد اور اخلاق اور ملکات اور خصائل اور ہمارے اعمال سے بنتا ہے، جو آخرت کے جہان میں اچھا یا برا نتیجہ جا کر ظاہر ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو کیسے بنائیں؟ علوم میں ثابت ہو چکا ہے کہ انسان کی روح جسمانی حدوث اور روحانی بقا ہے، یعنی اس کی ملکوتی روح کی وحی اس کی جسمانی صورت ہے کہ بتدریج تکامل کرتے مرتبہ نازل روح انسانی تک آئی ہے، اور اس کی حرکت اور تکامل ختم نہیں ہوگا بلکہ تمام عمر تک اسی طرح جاری اور ہمیشہ رہے گا۔ ابتدا میں روح انسانی ایک مجرد اور ملکوتی موجود ہے جو عالم مادہ سے برتر ہے، لیکن وہ مجرد تمام اور کامل نہیں ہے، بلکہ ایسا مجرد کہ جس کا مرتبہ نازل جسم اور بدن سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ ایک دو مرتبے رکھنے والا موجود ہے، اس کا ایک مرتبہ مادی ہے اور اس کا بدن سے تعلق ہے اور مادی کاموں کو انجام دیتا ہے، اسی وجہ سے اس کے لیے استکمال اور حرکت کرنا تصور کیا جاتا ہے۔
اس کا دوسرا مرتبہ مجرد اور مادہ سے بالا تر ہے، اسی وجہ سے غیر مادی کام دیتا ہے۔ ایک طرف وہ حیوان ہے اور جسمدار، اور دوسری طرف انسان ہے اور ملکوتی، جبکہ وہ صرف ایک حقیقت ہے اور اس سے زیادہ نہیں، لیکن وہ حیوانی عزائز اور صفات رکھتا ہے اور حیوانات والے کام انجام دیتا ہے۔ اس کے باوجود وہ انسانی عزائز اور صفات انسان بھی رکھتا ہے اور انسانی کام انجام دیتا ہے۔ اس عجیب الخلقت موجود کے بارے میں خداوند فرماتا ہے، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ ابتدا میں ایک موجود خلق ہوا جو کامل نہیں تھا، بلکہ اپنے آپ کو بتدریج بناتا ہے اور تربیت اور پرورش کرتا ہے۔ عقائد و افکار، ملکات اور عادات جو اعمال اور حرکات سے پیدا ہوتے ہیں، وہ انسان کی ذات اور وجود کو بناتے ہیں اور تدریجاً کمال تک پہنچاتے ہیں۔ ملکات ایسے امور نہیں جو انسان کے وجود پر عارض ہوں، بلکہ وہی انسان کے وجود اور ہویت کو بناتے ہیں۔ تعجب انگیز یہ چیز ہے کہ افکار اور عقائد اور ملکات فقط انسان کے وجود میں مؤثر ہی نہیں ہوتے، بلکہ اس کے ہونے میں بھی مؤثر ہیں، یعنی عمل صالح کی وجہ سے جو افکار اور عقائد صحیح اور مکارم اخلاق اور عادات اور ملکات وجود میں آتے ہیں، وہ انسان کو تدریجاً مراتب کمال تک پہنچاتے اور لے جاتے ہیں اور ایک کامل انسان کے مرتبے اور قرب الہی تک پہنچا دیتے ہیں۔ اسی طرح جہالت اور عقائد باطل اور رذائل اخلاق اور ملکات اور قساوتیں جو برے کاموں کے انجام دینے سے موجود ہوتی ہیں، وہ انسانی روح کو ضعف اور پستی کی طرف لے جاتے ہیں اور تدریجاً اسے حیوانیت کے مرتبے تک لے جاتے ہیں اور نتیجتاً حیوانیت کی تاریک وادی میں ساقط کر دیتے ہیں، اور انسان ان ملکات اور صفات حیوانی اور جہالت کے انبار اور استحکام سے اپنی باطنی ذات میں ایک حیوان کی صورت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، وہ واقعی حیوان ہو جاتا ہے اور حیوانی شخصیت پیدا کر لیتا ہے، اور پھر انسان نہیں ہوتا بلکہ حیوان ہو جاتا ہے، بلکہ حیوانات سے بھی بدتر، کیونکہ یہ وہ حیوان ہے جو انسانی طریق سے حیوان ہوا ہے۔ گرچہ ظاہری صورت میں وہ انسانی زندگی بسر کرتا ہے، لیکن اندرونی طور سے وہ حیوان ہے اور پھر اسے خود بھی نہیں جانتا۔ حیوانات کی حیوانیت ان کی شکل و صورت سے مخصوص نہیں ہوا کرتی، بلکہ حیوانی نفس بغیر قید اور شرط اور تمائلات اور عزائز حیوانی کو بجا لانے کا نام ہے۔ بھیڑیا اپنی شکل و صورت کا نام نہیں ہے، بلکہ درندگی اور بغیر قید اور شر کے عزیزہ درندگی کے بجا لانے اور عدم تعقل کا نام ہے۔ عقل کی آنکھ اور اس کے درک کو اندھا کر دیا ہے۔ ایسا انسان ایک واقعی بھیڑیے میں تبدیل ہو چکا ہے۔ انسان ایک ایسا بھیڑیا ہے جو جنگل کے بھیڑیوں سے بھی زیادہ درندہ، کیونکہ انسان اپنی عقل اور فہم کو درندگی کی صفت میں استعمال کرتا ہے۔ بعض انسان ایسے جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں کہ جنہیں جنگل کے بھیڑیے بھی انجام نہیں دیتے۔ کیا وہ بھیڑیے نہیں ہیں؟ نہ، بلکہ وہ واقعی بھیڑیے ہیں، لیکن خود نہیں سمجھتے اور دوسرے بھی اسے انسان سمجھتے ہیں۔ قیامت کے دن جب آنکھوں سے پردے ہٹا دیے جائیں گے تو ان کا باطن ظاہر ہو جائے گا، اور یہ بھی معلوم ہے کہ جنت بھیڑیوں کی جگہ نہیں ہے۔ بھیڑیا کبھی اولیاء خدا اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ بہشت میں نہیں رہ سکتا۔ ایسا بھیڑیا جو انسان کے راستے سے بھیڑیا ہوا ہے، ضروری ہے کہ جہنم کے تاریک اور دردناک عذاب میں ڈالا جائے اور زندہ رہے۔ انسان اس دنیا میں ایک انسان غیر متعین ہے جو اپنی شخصیت خود بناتا ہے۔ یا وہ انسان ہو جائے گا جو اللہ کے مقرب فرشتوں سے بھی بالاتر ہو جائے گا، یا باطنی صورت میں مختلف حیوانات میں تبدیل ہو جائے گا۔ یہ ایک ایسا مطلب ہے جو علوم عالی میں بھی ثابت ہو چکا ہے، اور اسے اولیاء خدا بھی کشف اور مشاہدے کا ادا کرتے ہیں، اور نیز اسے پیغمبر اکرم ائمہ علیہ السلام نے بھی فرمایا، یعنی جو حقیقی انسان کو پہچانتے ہیں انہوں نے اس کی خبر دی ہے۔ رسول خدا نے فرمایا ہے کہ لوگ قیامت کے دن ایسی شکلوں میں محشور ہوں گے کہ بندر اور خنزیر کی شکلیں ان سے بہتر ہوں گی۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اس فاسد عالم کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس کی شکل تو انسان کی شکل ہوگی، لیکن اس کا دل حیوان کا دل ہوگا۔ وہ ہدایت کے راستے کو نہیں پہچانتا تاکہ اس کی پیروی کرے، اور گمراہی کے راستے کو نہیں جانتا تاکہ اس سے اجتناب کرے۔ ایسا شخص زندوں میں ایک مردہ انسان ہے۔
امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ متکبر انسان چیونٹی کی شکل میں تبدیل ہو جائے گا جو محشر کے لوگوں کے پاؤں کے نیچے کچلا جائے گا یہاں تک کہ لوگوں کا حساب و کتاب ختم ہو جائے۔ خدا قرآن میں فرماتا ہے کہ قیامت کے دن وحشی حیوانات محشور ہوں گے۔ بعض مفسرین نے اس آیت کی یوں تفسیر کی ہے کہ وحشی حیوانات سے مراد وہ انسان ہیں جو حیوانات کی شکلوں میں محشور ہوں گے، ورنہ حیوانات تو مکلف نہیں ہوتے کہ جنہیں محشور کیا جائے۔ خدا قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جس دن تمہاری جدائی اور علیحدگی کا دن ہوگا، جس وقت سور میں پھونکا جائے گا اور تم گروہ گروہ ہو جاؤ گے۔ بعض مفسرین نے اس آیت کی یوں تفسیر کی ہے کہ قیامت کے دن انسان ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے اور ہر ایک انسان اپنی باطنی صورت کے ساتھ اپنے دوسرے ہم شکلوں کے ساتھ محشور ہوگا۔ اس آیات کی تفسیر میں ایک عمدہ حدیث پیغمبر علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ اس آیت کے متعلق میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے معاذ، تم نے ایک بہت ہی اہم موضوع سے سوال کیا ہے۔ آپ کے اس حالت میں آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا کہ میری امت کے 10 دستے مختلف شکلوں میں محشور ہوں گے جو ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے۔ بعض بندروں کی شکل میں، دوسرے بعض خنزیر کی شکل میں محشور ہوں گے۔ بعض کے سر زمین کی طرف اور پاؤں اوپر کی طرف ہوں گے اور حرکت کریں گے۔ بعض اندھے اور سرگرداں ہوں گے۔ بعض گونگے اور بہرے ہوں گے کہ کچھ نہیں سمجھتے ہوں گے۔ بعض اپنی زبانوں کو چباتے ہوں گے اور پیپ اور گندگی اور خون ان کے منہ سے نکل رہا ہوگا جس سے محشر کے لوگ تنفر کریں گے۔ بعض کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہوں گے اور بعض اس حالت میں محشور ہوں گے کہ آگ کے دستوں سے لٹکے ہوئے ہوں گے۔ بعض مردار سے بدبو تر ہوں گے۔ بعض مس کے لباس پہنے ہوئے ہوں گے جو ان کے جسم سے چپکا ہوا ہوگا۔ آپ نے اس وقت فرمایا کہ جو لوگ بندروں کی شکل میں محشور ہوں گے وہ ہوں گے جو چغل خور اور سخن چین تھے، اور جو خنزیر کی شکل میں محشور ہوں گے وہ رشوت خور اور حرام خور تھے، اور جو الٹے لٹکے حرکت کر رہے ہوں گے وہ سود خور تھے، اور جو اندھے محشور ہوں گے وہ ہوں گے جو قضاوت اور حکومت میں ظلم و جور کرتے تھے، اور جو اندھے اور بہرے محشور ہوں گے وہ اپنے کردار میں خود پسند تھے، اور جو اپنی زبان کو چبا رہے ہوں گے وہ علماء اور قاضی ہوں گے کہ جن کا کردار ان کے اقوال کے مطابق نہ تھا، اور جو ہاتھ پاؤں کٹے محشور ہوں گے وہ ہمسایوں کو آزار اور اذیت دیتے تھے، اور جو آگ کے دستوں سے لٹکے ہوئے ہوں گے وہ بادشاہوں کے سامنے لوگوں کی شکایت لگاتے تھے، اور جن کی بدبو مردار سے بدتر ہوگی وہ دنیا میں خواہشات اور لذت نفس کی پیروی کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا جو ان کے احوال میں حق تھا ادا نہیں کرتے تھے، اور جن لوگوں نے مس کا لباس پہنا ہوگا وہ متکبر اور فخر کیا کرتے تھے۔ لہٰذا اخلاقی امور کو معمولی اور غیر مہم شمار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ بہت اہم امور ہیں جو انسان کی انسانی اور باطنی زندگی کو بناتے ہیں، یہاں تک کہ وہ کیسا ہونا چاہیے میں اثر انداز ہوتے ہیں۔ علم اخلاق نہ صرف ایسا علم ہے کہ جو کس طرح زندہ رہنے کو بتلاتا ہے، بلکہ یہ وہ علم ہے جو انسان کو کیسا ہونا چاہیے بھی بتلاتا ہے۔